ہم نے سبق چغل خور کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم آگے کی پڑھائی کریں گے۔ چغل خور کا مطلب ہوتا ہے غیبت کرنے والا یا کسی کی برائی بیان کرنے والا۔ چغل خور وہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور بولا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنی بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے یعنی حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روہنا سا، یہ لفظ ہے روحاں سا یعنی رونے والا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں یعنی مار پیٹ کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا، معاف کیجیے گا، مگر ہمارے بھائی نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت یعنی اپنی عزت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی، یہاں اپنی میں الف نہیں لکھا تھا، میں نے یہاں پہ حرف الف لکھ دیا ہے، اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں، یعنی کسان کی بیوی کے جو بھائی ہیں وہ اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے یعنی انہیں بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھ لیں گے کہ وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں ہیں۔ انہیں بہت غصہ آ رہا تھا اس بات کو لے کر۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ بات کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر تک نہ ہوئی، یعنی کسی کو بھی ذرا سا بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا، خبر نہیں ہوئی کہ وہ کیا کچھ کر کے آ رہا ہے، کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے یعنی ترچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا یعنی نوٹ کر رہا تھا اس کی ہر حرکت کو، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اسے کاٹ کر دیکھ سکے کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ کا مٹکا یعنی لسی کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری جس میں روٹیاں رکھی تھیں آگے رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے قدرے آگے سراکائی یعنی آگے کی طرف آ گئی، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے جھپٹ کر یعنی جلدی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس پر کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا، یعنی اچانک سے ہی وہ اٹھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے ہاتھ پر کاٹنے نہیں دے رہا تو اسے یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوہڑی ہو گیا ہے، یعنی اسے یہ بیماری ہو گئی ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی ذرا بھی انتظار کیے بغیر اس نے
بیوی کو بری طرح ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جوں ہی اس نے بیوی کی بےعزتی شروع کی، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ ان کے سامنے ان کی بہن کی بےعزتی ہو رہی تھی۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے، یعنی سخت آواز میں پکارنا، للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے، یعنی اس پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ آج دیکھتے ہیں تم کس طرح ہماری بہن کی بےعزتی کرتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا کہ واقعی نوکر نے انہیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، یعنی ان کو دھمکی دی کہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ للکارا سخت آواز میں پکارنے کو کہتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائیوں کو کس طرح مارتے ہو۔ معاف کیجیے گا، بھائیوں نہیں، بھائی، تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے، یعنی ان سب نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، لڑائی شروع کر دی۔ وہ ہنگامہ ہوا کہ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے، یعنی صلح کرا کے، ان کی لڑائی کو چھڑوا کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا، تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی جو انہوں نے چغل خور کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے، یعنی اس چغل خور نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، یہ جو لڑائی کروائی ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ اب وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی، یعنی مان لی، تو وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے ماریں گے۔ اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک نام لکھا ہے، شفیع عقیل۔ یہ ان کا نام ہے جنہوں نے یہ کہانی لکھی ہے، یعنی مصنف کا نام ہے شفیع عقیل۔ اب یہاں پر کہانی مکمل ہو گئی اور ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ کسی کی بھی چغلی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بات ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک برا عمل ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب ہم کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے، چھان بین کرنی چاہیے کہ آیا وہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے، چغل خور کو اپنی ملازمت سے کیوں ہاتھ دھونا پڑے؟ تو ہم نے کہانی کے شروع میں پڑھا تھا، اگلے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا، دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ کس وجہ سے؟ چغلی کھانے کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ تو ہم جواب کے لیے کچھ حصہ سوال سے ہی لیں گے۔ چغل خور کو اپنی ملازمت سے، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے اس لیے ہاتھ دھونا پڑے کیونکہ وہ اپنی چغلی کھانے کی عادت سے مجبور تھا۔ سوال نمبر 2، چغل خور نے کسان سے کیا اجازت لی؟ تو چغل خور نے کسان سے کہا تھا، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان سے چغل خور نے یہ بات کی تھی۔ تو جواب کے لیے کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے۔ چغل خور نے کسان سے کیا، اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے کسان
معاف کیجیے گا، ہم لکھیں گے چغل خور نے کسان سے کیا کو ہٹا دیں گے، سے اجازت چاہی کہ وہ ہر 6 ماہ بعد کسان کی چغلی کھائے گا، اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر ہم نے جواب میں ختمہ کی علامت لگانی ہے، جس سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب باری ہے سوال نمبر 3 کی۔ کسان کے خاندان والوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ تو ہم نے جانا تھا کہ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے، یعنی کسان کے خاندان والوں میں جو لڑائی ہوئی اور غلط فہمی ہوئی تو وہ سب کچھ جو ہے وہ چغل خور کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے کسان کے خاندان والوں کے درمیان، پھر لکھیں گے چغل خور کی چغلی کی وجہ سے لڑائی ہوئی، کیوں کا لفظ ہٹا دیں گے، اور پھر ہم نے ختمہ کی علامت معاف کیجیے گا سوالیہ کی علامت کو ہٹا کر ختمہ کی علامت لگانی ہے۔ تو جواب ہو جائے گا کسان کے خاندان والوں کے درمیان چغل خور کی چغلی کی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ اب باری ہے سوال نمبر 4 کی۔ کوئی چغل خور کیوں نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے؟ تو چلیں اس کا جواب ہم سبق میں سے تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے اس سوال کا جواب آخری پیراگراف میں دیکھنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے ماریں گے۔ تو یہاں پہ تو صرف کسان، سالے اور اس کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ اسے ماریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو چغل خور اسی لیے نہیں چاہتا کہ وہ کوئی بھی اس کو چغل خور کہے۔ تو جواب کے لیے ہم لکھیں گے کوئی چغل خور کیوں نہیں اس کو ہٹا دیں گے، لکھیں گے اس لیے نہیں مانتا۔ تو ہم نے کیا لکھا کہ کوئی چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کیونکہ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ سچائی معلوم ہونے پر لوگ اسے برا بھلا کہیں گے یا ماریں گے۔ تو ہم اس سوال کے جواب میں یہ جملہ لکھیں گے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔